امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے احادیث طیبات میں بھی بشارتیں ہیں. ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. راشد بھائی اس حدیث کے حوالے سے آپ سے پوچھوں گا کہ حدیث پاک میں ہے، امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان العلم بالثریا لتنالہ رجال من ابناء فارس، کہ اگر علم ثریا پر پہنچ جائے تو فارس کے مردوں میں سے ایک جوان مرد اس تک پہنچ جائے گا. اس حدیث پاک کے بارے میں محدثین نے جو کلام کیا ہے، اس بارے میں آپ مدنی پھول دیجیے. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کرنے والی عوام نہیں ہے، بلکہ اپنے وقت کے اور اپنے فن کے امام ہیں. یہ امام اعظم کا بڑا شرف ہے. فقہ حنفی کی ایک کتاب ہے، متن ہے تنویر الابصار، اس کی شرح ہے در مختار، اور اس پر حاشیہ ہے رد المختار، اور اس پر اعلیٰ حضرت کی تعلیق جد الممتار. کیا بات. در مختار کے مقدمے میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ذکر خیر ہوا تو وہاں بڑے پیارے اور مطلب یہ سمجھ لیں کہ سب کا ما حصل اور خلاصہ بیان کیا گیا. در مختار کے الفاظ ہیں کہ الحاصل ان ابا حنیفۃ النعمان من اعظم معجزات المصطفیٰ بعد القرآن، کہ قرآن پاک کے بعد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کے عظیم معجزات میں سے ایک معجزے کا نام امام اعظم. کیا بات. اور علامہ شامی نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم معجزات میں سے ایک معجزہ کیوں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عہد مبارک میں، جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تولد نہیں ہوئے تھے، آپ کی دنیا میں جلوہ گری نہیں ہوئی تھی، اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبی خبر ارشاد فرمائی تھی، جو آپ نے روایت پڑھی کہ اگر علم، اور ایک روایت میں کہ اگر دین ثریا ستارے کے پاس ہوتا تو فارس کا ایک نوجوان اسے لے آتا. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ جو فقہ میں امام شافعی کو فالو کرتے ہیں، لیکن امام اعظم کی فضیلت پر آپ نے پوری کتاب تحریر فرمائی، تبییض الصحیفہ بمناقب ابی حنیفہ. اسی طرح انہی کے ہم اثر ہیں امام ابن حجر مکی رحمہ اللہ، یہ بھی شافعی ہیں، انہوں نے بھی پوری کتاب تحریر فرمائی الخیرات الحسان کے نام سے. ان کتابوں میں ان ائمہ نے، شافعی ائمہ نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا، اور علامہ شامی نے تبییض الصحیفہ میں اس حدیث کی سند کی صحت کو بیان کیا کہ یہ بالکل سند کے اعتبار سے صحیح ہے. اور علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی بنیاد پر یہ اعتماد سے کہا جا سکتا ہے کہ یہاں سے مراد امام اعظم ہیں. اور علامہ شامی نے اس مسئلے کو بالکل حل کیا کہ اس میں دوسری رائے ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر اہل فارس، کیونکہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اہل فارس سے تھا، علامہ شامی رد المختار میں فرماتے ہیں کہ اہل فارس میں سے آج تک کوئی شخص علم اور معرفت اور فقہ اور حدیث کے مقام میں ایسے مرتبے پر فائز نہیں ہوا جس مرتبے پر امام اعظم. سبحان اللہ. تو امام اعظم کی فضیلت پر ائمہ نے جزم کیا ہے کہ یہاں سے فارس سے مراد امام اعظم. کیا بات ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بشارت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور یہ فرمایا جیسے فرمایا کہ علماء نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعظم معجزات میں سے ایک امام اعظم ابو حنیفہ بھی ہیں. آپ نے دین کو تقویت بخشی، لوگوں کو مسائل شرعیہ سکھائے. اتنے بڑے امام تھے، اتنے بڑے امام تھے، اتنے بڑے مرتبے پر تھے کہ لوگ آپ کے سامنے شاگردی کے لیے آیا کرتے تھے اور سوالات کیا کرتے تھے. بڑے بڑے علماء کہیں پھنس جاتے تھے تو امام اعظم سے مسئلے کو حل کروایا جاتا تھا.